اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر چاند اسلامک چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے برے اعمال زمین سے آسمان کی طرف بڑھنے لگے تو تب فرشتوں میں اس معاملے پر بحث ہونے لگی اور انہوں نے انسان کو لعن طعن شروع کر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں نفس اور غصہ رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں بھی زمین پر اتارا جائے اور تمہارے اندر بھی نفس اور غصہ بھر دیا جائے تو تم سے بھی گناہ سرزد ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، ہم ہرگز گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ اگر نفس، شہوت اور غصہ ہمارے اندر رکھ بھی دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے اندر سے فرشتوں کو چن لو تاکہ ہمیں حقیقت معلوم ہو سکے۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت، جو عبادت اور صلاحیت میں بہت قابل تھے، انہیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شہوت اور غصہ رکھ کر فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور لوگوں کے درمیان حکومت کرو، اور انہیں شرک، قتل کرنا، زنا کرنا اور شراب پینا وغیرہ کے لیے ممانعت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام دنیا میں رہو اور انصاف کے کامل مستحد رہو، اور شام کے وقت یہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے آؤ، اور پھر فجر کے وقت نیچے اترو۔ ہاروت اور ماروت 1 مہینے تک اسی طرح آتے اور جاتے رہے، صبح زمین پر جاتے اور رات میں اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر آ جاتے۔ اس دوران زمین پر یہ بات پھیل گئی کہ 2 شخص بہت ہی نیک ہیں اور ہر معاملے میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں اور ہر فیصلہ بالکل صحیح کرتے ہیں۔ اچانک ایک عورت جس کا نام زارا تھا، وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ وہ ایران کی تھی، اس کا لقب اس کے ملک میں بہت مشہور تھا۔ وہ قیمتی اور دیدہ زیب لباس پہنتی تھی۔ اپنے شوہر کی فریاد لے کر ہاروت اور ماروت کے روبرو حاضر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ دراصل اس کا اسم اعظم سیکھنے کا شوق تھا، مگر وہ بدکاری کی عادی تھی اور اس نے یہی داؤ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آزمایا۔ بہرحال یہ دونوں فرشتے زارا کو دیکھ کر اس پر دل فریفتہ ہو گئے اور اس کے ساتھ بدکاری کی خواہش ظاہر کی۔ زارا نے کہا کہ تمہارا دین الگ اور میرا مذہب الگ ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ میرا شوہر بہت ہی غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں تمہارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں اور میل ملاپ رکھتی ہوں تو وہ مجھے مار دے گا، مگر اگر تم پہلے ہی جس بت کو میں پوجتی ہوں اسے سجدہ کرو اور بعد میں میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہارے ساتھ صحبت کروں گی۔ ہاروت اور ماروت نے کہا، معاذ اللہ، شرک اور قتل بہت بڑے گناہ ہیں، ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ جواب سن کر زارا چلی گئی، مگر ان کے دل میں اتنی بے چینی چھا گئی کہ انہوں نے دوسرے دن زارا کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے گھر مہمان بن کر آئیں گے۔ زارا نے جواب کہلوایا کہ ضرور آئیں۔ زارا نے اپنے مکان کو خوب سجایا اور اپنے حسن کو بھی خوب دوبالا کیا، خوب سجایا اور خوب سولہ سنگھار کیا، اور اپنی عادت کے مطابق شراب کی بوتلیں بھی تیار کیں۔ جب ہاروت اور ماروت اس کے گھر پہنچے تو
تو زارا نے کہا چلو میں نے تمہیں 4 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، اس میں سے مرضی کے مطابق ایک کام کر لو، اس مورتی کو سجدہ کرو یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا اسم اعظم مجھے سکھا دو یا شراب پی لو۔ ہاروت اور ماروت نے آپس میں مشورہ کیا کہ شرک اور قتل بڑے گناہ ہیں اور اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا بھید ہے جو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، جبکہ شراب پی لینا کم درجے کا گناہ ہے، لہٰذا اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے شراب پی لی۔ شراب پیتے ہی وہ مستی میں آ گئے، عقل مند بے وقوف بن گئے، بے عقل ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے زارا کے حکم سے بت کو سجدہ بھی کیا، اس کے شوہر کو قتل بھی کیا اور اسے اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ زارا اسم اعظم کی برکت سے آسمان کے اوپر چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زارا ستارے کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ زارا کے روپ میں غائب ہو گئی، جبکہ وہ دونوں فرشتے اس کے ساتھ نہ جا سکے اور اسم اعظم ان کی یادداشت سے نکل گیا۔ جب وہ شراب کی مستی سے باہر آئے تو تب انہیں بہت افسوس ہوا اور ندامت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کے حال سے واقف رکھا، فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے میری تجلی سے غائب نہیں ہیں، اس کے باوجود شہوت اور نفس کے غلبے سے گناہ میں گرفتار ہو گئے، جبکہ آدم کی اولاد کو میری تجلی میسر نہیں، شہوت اور خواہشات ان کے خمیر میں ہے، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ زارا کو غائب کر کے اسے ستارہ بنا دیا گیا۔ جب شام ہوئی تو ہاروت اور ماروت نے آسمان کی طرف اوپر چلنا چاہا تو پروں اور بازوؤں نے ساتھ نہ دیا۔ اس زمانے میں حضرت ادریس زمین پر ہی تھے، وہ دونوں فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا اور شفاعت کے لیے درخواست کی۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اس گناہ پر تمہیں اس کی سزا تو ضرور ملے گی، مگر چھوٹ دی جائے گی کہ دنیاوی یا آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا ہے، جو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے دنیاوی عذاب کو آسان سمجھا کیونکہ یہاں کا عذاب تو بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اس لیے آج تک وہ بہاول شہر آگ بھرے ہوئے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زارا پہ لعنت کرے کہ اسی نے ہاروت اور ماروت کو فتنے میں ڈالا۔